اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ایک لفظ عام ہمارے ہاں بولا جاتا ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جو لوگ طریقت سے، تصوف سے، راہ سلوک سے وابستہ ہیں ان کے لیے تو یہ عام استعمال میں آتا ہے، اور ہم جو عوام ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہیں تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ یہ تزکیہ نفس اور لفظ تزکیہ یہ قرآن مجید کا عنوان ہے۔ دین کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں ایک بنیادی موضوع تزکیے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض گنوائے ہیں، فرائض نبوت، حضور کے جو مناصب ہیں جن پر محبوب فائز ہو کر امت کی تربیت کرتے ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز تزکیہ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہم نے تمہیں میں سے رسول دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے، پاکیزگی، تزکیہ۔ اور قرآن مجید نے اسے کامیابی کہا کہ اگر کوئی خود کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ جو ظاہری ناپاکی ہوتی ہے نا، ظاہری، یہ بھی بندے پر بڑا بوجھ بنتی ہے۔ آپ صبح سے نکلے ہوئے ہوں، شام کو آپ گھر لوٹ کے آئیں اور آپ نے مسلسل سفر کیا ہو تو طبیعت پر تھوڑی بہت بھی جو گرد ہو جاتی ہے وہ بوجھ پیدا کرتی ہے۔ کوئی 2 من وزن نہیں چڑھ گیا آپ کے کپڑوں پر مٹی کا، کوئی آپ کو منوں کے حساب سے گرد کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن وہ جو تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے وہ بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ انسان صرف نہا لے اور کپڑے بدل لینا تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھہراؤ آ گیا ہے، اطمینان آ گیا۔ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو کسی شخص نے کہہ دیا کہ یہ ایک بال لگ گیا ہے آپ کے چہرے پر، یا مٹی تھوڑی سی لگ گئی ہے، تو چین نہیں آتا جب تک بندہ صفائی نہ کر لے۔ بار بار انسان آئینے کو دیکھتا ہے، کئی دفعے وہ اٹھ کے اس جگہ کو صاف کرتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی ناپاکی، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے، یہ پریشان کرتی ہے بندے کو۔ یعنی ہلکا سا کیچڑ لگ گیا ہے آپ کے کپڑوں کو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی نظر بھی نہیں پڑی تو گھنٹے کے بعد نہیں آپ صاف کرنے اٹھیں گے، فوراً اٹھیں گے۔ اور کئی دفعہ شوربے کا، سالن کا قطرہ ویسے بھی گر جاتا ہے، لیکن لوگ کھانا چھوڑ کے اٹھتے ہیں پہلے اسے صاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ چبھتا ہے، طبیعت پر بوجھ بنتا ہے۔ وہ کپڑا دھل جائے، صاف ہو جائے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی ناپاکی بوجھ بنتی ہے، تو اگر باطن میں بندے کے ناپاکی ہو نا، اگر اس کے دل پہ ناپاکی ہو، روح پر ناپاکی ہو، تو پھر لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جناب سارا کچھ ہے پر میں بور بڑا ہوتا ہوں، ہر چیز ہے پر بے چینی پتہ نہیں کس چیز کی ہے۔ ذہنی انتشار، فکری الجھاؤ، وسوسوں کا غلبہ، قوت فیصلہ سے محرومی، اور فیصلے کرنا تو اکثر غلط کر ڈالنا، یعنی اپنی کہی ہوئی باتیں انہی کو بھول جانا۔ بھلا میں کل کیا کہہ رہا تھا اور آج میری رائے کیسے بدل گئی، خیال ہی نہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب روح پر، طبیعت پر، دل پر بوجھ ہوتے ہیں، اور یہ بوجھ لگتے ہیں، یہ بوجھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انسانی وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا دل ٹھیک ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا دل، سارا جسم بگڑ جائے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دل ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے نا، دل، اس کو صفائی نصیب ہو جائے، پاکیزگی نصیب ہو جائے، عداوت سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے،
ہمارے ہاں حسد کا معنی کیا کرتے ہیں عرف عام میں لوگ؟ ہمارے عرف میں حسد کا معنی لوگ کرتے ہیں جلنا. فلانا حسد کرتا ہے مجھ سے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو بندہ جل رہا ہو وہ سکون میں ہو سکتا ہے؟ مانتا ویسے کوئی بھی نہیں کہ میں کسی سے جلتا ہوں. یہ کوئی بندہ بھی ماننے کو تیار ہے. آپ بھی نہ مانیے گا، میرا مشورہ ہے. الا ماشاء اللہ، کیونکہ مزاج نہیں ہے نا ہمارا. یعنی سارے لوگ کہہ رہے ہیں دنیا حسد کر رہی ہے، یہ کوئی مانتا ہے کہ میں کرتا ہوں؟ سارے لوگ کہتے ہیں آج کل دعوت بڑی عام ہے دلوں میں. کبھی آپ نے کوئی بندہ مانتے ہوئے دیکھا ہے جو کہے میرے دل میں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا میں تکبر عام ہو گیا، لیکن آپ کو متکبر ملا کبھی کوئی جو کہتا ہو میں ہوں؟ مزاج نہیں. بیماری کو بیماری ماننے کو تیار ہے. تو جو بندہ بیماری کو بیماری نہیں مانتا وہ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جائے گا جی؟ وہ جاتا ہی نہیں. جب تک وہ مانتا نہیں میں بیمار ہوں، وہ ڈاکٹر کے پاس آپ زور لگاتے رہیں بھائی چلو، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں نہیں جاتا. لیکن جب وہ خود مان جاتا ہے نا میں بیمار ہوں، پھر سارے کام چھوڑ کے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ہمارے دلوں میں، مزاجوں میں یہ جو گھٹن آ گئی ہے، یہ جو ہم یعنی کچھ بھی نہیں کسی نے کہا، اس نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا نہیں کہا، صرف جو میری مرضی تھی میری مرضی کے خلاف کر دیا، بجھ جاتے ہم کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو. طبیعتوں میں گھٹن ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنے میں کامیاب ہو گیا، اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنے میں، تو پھر تو کامیاب ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ تو اپنے آپ پر توجہ دے. اپنے پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. یہ سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو ٹکڑا دھو لے دل دا. دل پر توجہ، دل پر. اقبال کہنے لگے کہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور ایک دن اقبال نے ایک بندے کو مشورہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دعا مانگ اللہ تجھے دیکھنے والا دل عطا کرے. تو ظاہر ہے وہ بندہ کہہ سکتا تھا کہ بیٹا میری طرف دیکھو، میری بات سنیں آپ، چھوڑ دیں اسے. بندہ کہہ سکتا میں تو دیکھ رہا ہوں. کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تیری آنکھ کے نور سے دل کا نور ممکن نہیں ہو سکتا. دل نور والا بنا. دل، اپنے دل پر تھوڑی توجہ کی جائے اور اس کو تھوڑا سا پاک کیا جائے. میں آپ سے عرض کروں، اسی آیت کے تحت ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ پاکی کیا کرنی ہے بھلا. یہ جو کہا قد افلح من تزکا، تو کون سی پاکی؟ تو وہ فرماتے ہیں برے عقیدے ہوں تو ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. برے عقیدے ہوں تو ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. بری سوچیں ہوں تو اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اور اگر بری عادتیں ہوں تو اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا. ہم ہر چیز کی سختی محسوس کرتے ہیں. ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، سخت نہیں محسوس کرتے.